بہت جلد نادان اور بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ آخر کس چیز نے ان لوگوں کو اس قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جس پر یہ لوگ پہلے عمل کرتے تھے، یعنی بیت المقدس سے مکہ کی طرف کیوں نماز پڑھنے لگے؟ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، کیونکہ ہدایت یافتہ لوگ تنگ نظر نہیں ہوتے اور وہ اللہ کو کسی سمت میں مقید نہیں جانتے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانہ رو عدل و انصاف پر مبنی، معتدل اور متوازن راہ عمل اختیار کرنے والا، جو افراد و تفرید سے پاک ہو، قرار دیا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ یعنی مثال اور نمونہ ہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ نمونہ کامل ہوں۔ پہلے تم جس طرف نماز پڑھتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ تم میں کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ امتحان تھا تو بڑا سخت مشکل، مگر ان لوگوں کے لیے کوئی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو برباد کر دے، کیونکہ یقیناً وہ تو لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم تمہارے منہ کا بار بار دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب مسجد حرام کی طرف رخ موڑ لیجئے۔ اب جہاں کہیں بھی ہوا کیجئے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اچھی طرح خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کے سامنے سارے کے سارے معجزے ہی کیوں نہ پیش کر دیں، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ آپ کے لیے ہی مناسب ہے کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں، اور وہ خود بھی تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیرو نہیں۔ اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو بلا شبہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوگے، اس لیے کہ ہر دھرمی تعصب، گروہ بندی اور عقلی دلیلوں کا انکار ہی ہر ظلم کی اساس ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود یقیناً ان میں سے ایک گروہ وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ حق بات وہی ہے جو تمہارے پالنے والے کی طرف سے ہو، لہٰذا تم ہرگز شک میں پڑنے والوں یا جھگڑنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت جاری ہے جدھر وہ نماز کے لیے رخ کرتا ہے، پس تم بھلائیوں اور نیکیوں کا رخ کر کے ان میں بڑھ چڑھ کر سبقت کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جزا کے لیے ایک جگہ لے آئے گا، کیونکہ بلا شبہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بھی کہیں نکلیے تو وہیں سے اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، بلا شبہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ لہٰذا اب جہاں سے بھی گزریے نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف موڑا کیجیے، اور تم لوگ بھی جہاں کہیں بھی ہوا کرو نماز کے وقت اپنا منہ مسجد حرام ہی کی طرف موڑ لیا کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے۔ ہاں، ان میں سے جو لوگ ظالم ہیں یعنی حد سے بڑھ جانے والے ہیں تو ان کی زبان تو کسی حال میں بند ہی نہ ہوگی، تو تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں، اور اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہ امید رکھو کہ تم سیدھا راستہ پا جاؤ گے، جیسے کہ یہی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے
ایک پیغمبر بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں سدھارتا سنوارتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں بھی سکھاتا ہے جو تم جانتے تک نہ تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نماز سے بیرونی یعنی الہی امداد اور صبر سے داخلی یعنی خود اعتمادی جیسی عظیم قوت حاصل ہوگی۔ نیز نماز خود سری سے روکے گی اور صبر خود داری پیدا کرے گا۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم کو ان کی زندگی کا شعور یعنی اس بات کی سمجھ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ان کو صرف ادباً مردہ نہ کہو، وہ واقعتاً زندہ ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ تم اپنے نقص فہم کے سبب ان کے زندہ ہونے کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو، اور ہم تو تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان، مال اور پھلوں یعنی میوائے دل، اولاد کے نقصان میں سے کسی نہ کسی میں مبتلا کر کے ضرور آزمائیں گے۔ جو لوگ ان حالات میں صبر کریں گے ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ جب بھی ان لوگوں پر کوئی بھی مصیبت پڑی تو انہوں نے کہا ہم بلا شبہ اللہ ہی کے تو ہیں اور یقیناً ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی خاص عنایتیں ہیں اور رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو شخص اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ یعنی زیارت کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کر کے چکر لگائے، اور جو شوق اور رغبت کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ اس کی نیت اور عمل کے جزیات تک کا خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں سب انسانوں کے فائدے کے لیے اپنی کتاب میں صاف صاف بیان تک کر چکے ہیں، تو یہی لوگ وہ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے ایسے کام سے توبہ کر لی یعنی شرمندہ ہو کر برائی سے پلٹے اور اپنے آپ کو درست کر لیا یعنی اپنی اصلاح کر لی، اور پھر وہ جس حق بات کو چھپاتے تھے اسے ظاہر بھی کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو میں قبول کر لوں گا، یعنی ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ البتہ جنہوں نے کفر و انکار حق ہی کا طریقہ اختیار کیا اور اسی کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت کی زد میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں پھر کوئی مہلت ہی دی جائے گی۔ غرض یہ کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی سب پر رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس بڑی حقیقت کو پہچاننے کی دلیل یہ ہے کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں رات اور دن کے مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے جانے یا الٹ پھیر میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو بے جان ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور پھر زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والوں کو پھیلا دیا۔
نیز ہواؤں کے ہیر پھیر اور گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں، مگر خدا کے وجود اور اس کی یکتائی کی ایسی واضح دلیلوں اور نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر یعنی اس کے برابر اور مد مقابل قرار دیتے ہیں، اور ان سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، مگر جو ایماندار لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ کاش یہ ظالم جو کچھ عذاب کے دیکھ لینے کے بعد سمجھنے والے ہیں آج ہی سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی صرف اسی کے قبضہ اختیار میں ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور یہ بھی کہ جب وہ ان کو سزا دے گا اس وقت ان کے لیڈر اور رہنما جن کی دنیا میں بہت پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوں گے، جبکہ خدا کا عذاب ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوگا، اور ان کے سارے اسباب و وسائل، تمام تعلقات، رشتے ناطے بالکل کٹ چکے ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ان لیڈروں کی پیروی کی تھی کہتے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی صرف ایک دفعہ دنیا میں واپسی کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو کر الگ ہو جاتے جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر کے الگ ہو گئے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے برے کاموں کو حسرتوں اور پشیمانیوں کی شکل میں دکھائے گا، اس طرح وہ غم و غصہ میں تڑپتے ہی رہیں گے مگر آگ سے نکلنے ہی نہ پائیں گے۔ اے انسانوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں صرف برائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اللہ پر ایسی ایسی باتیں گھڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ باتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا چاہے ان کے باپ داداؤں نے نہ تو کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر رہے ہوں، کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ غرض جن لوگوں نے خدا کی اتاری ہوئی ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیا ان کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو چیخ پکار تو مچاتا ہے مگر وہ خود بھی چیخ پکار کی آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ ایسے بہرے گونگے اندھے ہیں کہ کچھ عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی ایسی ضدی جاہل منکرین حق کو ہدایت کرنے کی کوشش ایسی ہی لا حاصل ثابت ہوتی ہے جیسے کوئی جانور کو پکارے جو صرف پکار کی آواز کو تو سنے مگر اس کے معنی تک نہ سمجھ سکے۔ وہی حال ایسے منکرین حق کا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک صاف ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ اس نے تم پر چوپاؤں میں سے بس مردار خون، سور کا گوشت اور وہ کہ جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا ہو حرام کیا ہے۔ ہاں، جو شخص مجبوری کے عالم میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ خدا سے بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے ہی بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو یقیناً بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ
ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ان کو معاف کر کے ان کی بدکاریوں سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے تو بڑی دردناک سزا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور خدا کی بخشش کے بدلے خدا کا عذاب مول لیا۔ کس قدر عجیب ہے ان کی ہمت کہ یہ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب اتاری تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلافات پیدا کیے وہ لوگ حقیقت میں حق سے بہت ہی دور نکل گئے۔ نیکی کی حقیقت یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لیتے ہو یا مغرب کی طرف، یعنی دین کی حقیقت ظاہری رسموں یا اعمال کو بجا لانا ہی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو، آخرت کے دن کو، ملائکہ اور خدا کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں، مقروضوں، مشکل میں گرفتار کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کرے، نیز نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب عہد کر لیں تو اسے پورا کریں، تنگی ترشی، فکر و فاقہ اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لیں۔ یہی وہ ہیں جو قول و عمل کے سچے ہیں اور یہی متقی، پرہیزگار یعنی فرائض الہی کے ادا کرنے والے ہیں۔ اے ایماندارو، تمہارے لیے قتل کیے جانے والوں کے قصاص یعنی خون کا بدلہ، خون کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی بھی غلام کو نہیں۔ غلام نے قتل کیا ہو تو اسی غلام قاتل کو قتل کیا جائے۔ عورت نے قتل کیا ہو تو اس عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے پر تیار ہو تو اچھے طریقے اور خوش معاملگی کے ساتھ خون بہا کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہ تمہارے پالنے والے کی طرف سے ایک سہولت اور مہربانی ہے۔ اب اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص یعنی جان کے بدلے جان والے قانون میں سراسر زندگی ہے، کیونکہ امید ہے کہ اس قانون کے سبب تم خون ریزی سے بچتے رہو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور اگر وہ کچھ مال بھی چھوڑے جا رہا ہو تو اپنے ماں باپ اور بہت قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت کرے۔ یہ وصیت کرنا پرہیزگاروں اور فرض شناسوں کی لازمی ذمہ داری ہے۔ تو اب جو شخص بھی اس وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ بھی انہی عدل بدل کرنے والوں پر ہوگا، کیونکہ بلا شبہ اللہ تو ہر بات سنتا اور خوب جانتا ہے۔ البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کا گناہ کیا ہے اور وہ اصلاح کرتے ہوئے وارثوں کے درمیان سمجھوتا کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے، اس توقع پر کہ شاید تم برائیوں سے بچنے کی استعداد پیدا کر سکو۔ تو یہ گنتی کے کچھ مقرر دن ہی تو ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے
یا سفر پر ہو تو اتنے ہی دن کے روزے کسی اور دنوں میں پورے کر لے، اور جو لوگ ان روزوں کو بڑی ہی مشکل سے رکھ سکتے ہوں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم روزے رکھو گے تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا اگر تم اس کی حقیقت اور فائدوں سے واقف ہو جاؤ۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے سراسر ذریعہ ہدایت ہے، اور ایسی واضح، صحیح اور مدلل تعلیمات ہدایت پر مشتمل ہیں کہ جو حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو تو وہ اتنے ہی روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ غرض اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ اور اس بات پر کہ خدا نے تمہیں سچے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے، تم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو، یعنی خدا کی عظمت کے تقاضوں کو پورا کرو، تاکہ شاید اس طرح تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیں کہ میں تو یقیناً ان سے بہت ہی قریب ہوں۔ پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں، اس لیے اب ان پہ لازم ہے کہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ ہی پر بھروسہ کریں، اور اس طرح شاید وہ سیدھے اور نیک راستے پر آ جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح تم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی عورتوں سے ناجائز مباشرت کر کے خود اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، تو اب خدا نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ لہٰذا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں مباشرت کر لو، اور جو لطف و لذت خدا نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے اسے حاصل کرو، اور راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ رات کی سیاہی کی دھاری صبح کی سفیدی کی دھاری سے الگ ہو کر تمہارے لیے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف یعنی قیام کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے، تاکہ شاید اس طرح وہ برائیوں سے بچنے لگیں۔ اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچاؤ، تاکہ اس طرح لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقوں سے بطور گناہ ہڑپ کر جاؤ۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کی شکلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے واسطے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس بات میں ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ لہٰذا تم اپنے گھروں میں ان دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ کے غضب سے بچو، شاید کہ اس طرح تم ہر طرح کی کامیابی حاصل کر لو، یعنی جب تمہیں کوئی دینی مشکل درپیش ہو تو جو دین کے حقیقی رہبر ہیں ان سے دریافت کر لیا کرو اور ادھر ادھر نہ بھٹکو، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں،
مگر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ اور ان خواہ مخواہ لڑنے والوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا، کیونکہ قتل کرنا اگرچہ بہت برا ہے، مگر فتنہ برپا کرنا قتل کرنے سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ فتنہ و فساد سے ناحق قتل کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ مسجد حرام کے نزدیک ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو، کہ ایسے منکرین حق کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بھی بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غرض ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کوئی فتنہ اور شورش باقی نہ رہے اور پوری پوری اطاعت بس اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ و فساد سے باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی جائز نہیں۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں میں بھی ادلا بدلہ ہے۔ تو جو شخص بھی تم پر زیادتی کرے تو جیسی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے ویسی ہی زیادتی تم اس کے ساتھ کرو، مگر ان کی زیادتی کی حد سے بڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہ جان لینا کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی مقرر کی ہوئی حدیں توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور خدا کی راہ میں جان و مال سب کچھ خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اس میں بخل سے کام لوگے تو آخرت میں خود کو تباہ و برباد کر دو گے، یعنی اس طرح بھی نہ لٹاؤ کہ خود تباہ و برباد ہو جاؤ۔ خودکشی نہ کرو یا خواہ مخواہ جان خطرے میں نہ ڈالو، اور اچھے کام کو بہت ہی خوبی کے ساتھ انجام دو، کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ پوری قابلیت، جد و جہد اور خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی خوشی کے حصول کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو۔ اب اگر مجبوری میں گھر جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کو چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا خیرات دے یا پھر قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن و اطمینان حاصل ہو جائے تو جو شخص عمرہ کر کے حج کے موقع تک عمرہ کا فائدہ اٹھائے وہ لازمی طور پر جو بھی میسر ہو قربانی کرے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو سکے تو 3 روزے حج کے زمانے میں رکھے اور 7 روزے گھر پہنچ کر رکھے، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال بچے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم اور مقرر مہینے ہیں جن میں تبدیلی ممکن نہیں، تو جو شخص بھی ان مہینوں میں حج کی پابندیوں کو اپنے اوپر فرض کرنے کی نیت کر لے تو پھر حج کے دوران نہ تو ہم بستری کرے اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے۔ ہاں اگر کوئی نیک کام تم کرو گے تو وہ اللہ خوب جان لے گا، اور اگر کوئی سامان سفر مہیا کرو تو بہترین سامان تقویٰ ہے، یعنی برائیوں سے بچتے رہنا اور فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنا ہے۔ پس اے عقل والو میرے غیظ و غضب سے بچو، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج و الزام نہیں کہ تم دوران حج اپنے رب کی نعمت یعنی روزی بھی تلاش کرو، کیونکہ روزی کمانا تمہارے رب کے فضل و کرم کو تلاش کرنا ہے۔ البتہ جب عرفات سے روانہ ہو تو مشعر الحرام
یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے اور تم کو اپنی راہ دکھائی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کی سزا سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کا دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ تو بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں گزارنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کوئی دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطیہ اس نے یہ دن برائیوں سے بچنے اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے میں صرف کیے ہوں۔ پس اللہ کی نافرمانیوں سے بچو اور خوب جان رکھو تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اور لوگوں میں ایسا آدمی بھی ہوتا ہے کہ جس کی باتیں دنیا میں تو تمہیں بڑی اچھی لگیں گی، اور وہ اپنی دلی حالت پر اللہ کو بار بار گواہ بھی بناتا جائے گا کہ میں تو بڑا سچا، درست اور نیک نیت ہوں، اور قسم بخدا صرف اللہ ہی کی خوشی کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں تمہارا بدترین دشمن ہے۔ جب بھی اسے حکومت مل جائے گی تو دنیا بھر میں دوڑتا پھرے گا تاکہ دنیا میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ و برباد کر دے، حالانکہ خدا جسے وہ گواہ بنا رہا تھا اور جس کی وہ قسمیں کھا رہا تھا، فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا تکبر اور غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص سے نمٹنے کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا اور خوشی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ جانثار بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب امن و صلح کے احاطہ میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اس کے بعد بھی کہ جب کھلے ہوئے صاف صاف احکامات ہدایات تمہارے پاس آ چکے ہیں، پھر بھی تم پھسل ڈگمگا گئے، تو خوب جان لو کہ اللہ سب پر غالب، زبردست اور سمجھ بوجھ والا ہے۔ اب کیا ان لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ سفید بالوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ خود ان کے سامنے آئے اور ان کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہے؟ بنی اسرائیل سے پوچھو، کیسی کیسی کھلی کھلی صاف صاف نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ جو قوم بھی اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد اسے برائی سے بدل ڈالے، یعنی برے کاموں پر صرف کر دے، تو اللہ بھی یقیناً بڑی ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے انکار حق کا راستہ اختیار کیا، اصل میں ان کے لیے تو دنیا کی زندگی بڑی ہی سجی بنی، یعنی دل پسند بنی ہوئی ہے، اور ایسے لوگ ایمان کا راستہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے برائیوں سے بچنے کا راستہ اختیار کیا
وہ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بہت ہی بلند مقام پر ہوں گے۔ اب رہا دنیا کا رزق، تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا کا رزق تو امتحان لینے کا صرف ایک ذریعہ ہے، کسی کی بلندی یا پستی کا معیار نہیں۔ ابتدا میں تو سب آدمی ایک ہی دین اور طریقے پر تھے، پھر جب ان میں اختلافات ہونے لگے تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جو اچھے کاموں کے ثواب کی بشارت دینے والے اور برے کاموں پر خدائی عذاب اور برے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ نیز ان کے ساتھ ہی ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے، اور اصل میں اختلافات ان لوگوں ہی نے کیے جنہیں حق کا علم پہلے ہی دیا جا چکا تھا، مگر انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے یہ سب اختلافات پیدا کیے۔ تو اللہ نے اپنے اذن سے ان لوگوں کو جو انبیاء پر ایمان لائے تھے حق کا راستہ دکھا دیا، جس میں ان لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی تک وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے؟ ان پر تو فکر و فاقہ، سختیاں اور ہر قسم کی ایسی ایسی مصیبتیں گزریں کہ وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لا چکے تھے چیخ اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خبردار رہو کہ اللہ کی مدد نزدیک ہی ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خیرات کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس میں تمہارے ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور مسافروں کا حق ہے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم ناپسند کرتے ہو وہی چیز تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہو وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ تمام واجبات حلال و حرام اندھا دھند نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے علم یعنی خالص عقلی بنیاد پر مقرر کیے گئے ہیں، خواہ ہم اپنی کم عقلی کے سبب اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت ہی برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اس کا انکار کرنا، مسجد حرام کا راستہ بند کر دینا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ فتنہ و فساد برپا کرنا قتل کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ غرض وہ لوگ تو تم سے برابر لڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے گا تو وہ تمہیں تمہارے دین ہی سے پلٹا دیں، مگر یہ بات خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر کر کفر و انکار کی حالت میں مرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں ہی میں برباد ہو گئے، یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کر کے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا تو وہ اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں، اور خدا ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے ان کو نوازنے والا ہے۔ وہ لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ یعنی بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خیرات کریں؟ کہیے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی ہدایتیں تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے، شاید اس طرح تم دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پھر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا بہت ہی اچھا ہے، اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ فساد یا خرابی کرنے والے اور درستگی یا بھلائی کرنے والے کے فرق کو خوب جانتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی تو ہے۔ تم مشرک عورتوں کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن کنیز مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگے۔ اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں کبھی نہ دینا جب تک کہ وہ مرد ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام ایک مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں بہت ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ تو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم کے ذریعے تمہیں اپنی جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اسی لیے وہ اپنے احکام لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہے، اس امید پر کہ شاید وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، اس لیے اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ اس سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اسی طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ گندگی اور برائیوں سے باز رہنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اس لیے اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی عورت محض تفریح گاہ نہیں بلکہ کھیتی کی طرح ہے جس سے نسل انسانی کی پیدائش مقصود ہے، اور اپنے مستقبل کی فکر کرو، یعنی اپنی نسل برقرار رکھو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، یعنی اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن خدا سے ملنا ہے، یعنی اولاد کی ٹھیک تربیت نہ کرنے کا جواب دینا ہے، اور جو ایمان لے آئیں یعنی ان ہدایتوں پر عمل کریں ان کو آپ خوشخبری سنا کر مبارکباد دیجیے۔ اللہ کے نام کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو تاکہ تم نیکوکار اور پرہیزگار برائیوں سے بچنے والے بن سکو اور لوگوں میں صلح کرا سکو۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ البتہ جو لا یعنی بغیر سمجھے بوجھے بلا ارادہ قسمیں تم کھا لیا کرتے ہو تو اللہ ان کی گرفت نہیں کرتا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی پکڑ اور باز پرس وہ ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا برداشت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینوں کی مہلت ہے، اس کے اندر اگر وہ ان کی طرف رجوع کر لیں تو بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے ہی کی ٹھان لیں تو یہ بھی جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی اگر وہ اپنی بیوی کو خواہ بغیر کسی معقول سبب کے طلاق دیں گے تو اللہ ان کی اس زیادتی کو خوب جانتا ہے۔
جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 دفعہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم یعنی پیٹ میں خلق فرمائی ہے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں اپنا حمل ہرگز نہ چھپانا چاہیے۔ اگر اس عدت کے دوران ان کے شوہر ان سے تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو وہ انہیں پھر واپس بلا لینے اور اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں، البتہ مردوں کو ان پر صرف ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، اور ان سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا موجود ہے، یعنی مرد کو اس کی ذرا سی فوقیت کے ناجائز استعمال کی سزا دینے پر اچھی طرح قادر ہے، اور حکیم ہونے کے ناطے خدا نے مرد کی فوقیت صرف معاشرتی مصلحتوں کی بنا پر عطا فرمائی ہے تاکہ گھر کا نظام ٹھیک ٹھیک چل سکے، یہ کوئی دائمی فوقیت نہیں۔ ایسا طلاق بس 2 بار ہو سکتا ہے، اس کے بعد یا تو ٹھیک طریقے سے عورت کو اپنے پاس رکھو یا پھر اچھے اور مناسب طریقے سے اس کو رخصت کر دو، اور رخصت کرتے ہوئے یہ بات تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، البتہ اگر ان دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں خدا کی مقررہ کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو جو کچھ وہ عورت معاوضہ دینا چاہے تو اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر خلا یعنی علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے قدم آگے نہ بڑھانا، اور جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو وہی ظالم ہیں۔ اب اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لے۔ پھر جب وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، اور اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ سمجھیں کہ اب وہ اللہ کی حدودوں پر قائم رہیں گے تو پھر ان کے لیے آپس میں دوبارہ شادی کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں، سزائیں، قوانین ہیں جنہیں خدا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو خدا کی حدوں کو توڑنے کے برے انجام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہونے کو آ جائے تو اب یا تو انہیں ٹھیک ٹھیک طریقے سے اپنے پاس روک لو یا پھر اچھے بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، محض ستانے اور اذیت پہنچانے کے لیے انہیں نہ روک رکھو تاکہ ان پر زیادتی کر سکو، اور جو بھی ایسا کرے گا تو در حقیقت اس نے اپنے ہی اوپر ظلم اور زیادتی کی، کیونکہ اس کو خدا کی شدید سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ غرض اس طرح کے کام کر کے اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کے احکامات اور نعمتوں کو جو اس نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو یاد رکھو، یعنی ان کا پورا پورا لحاظ اور احترام کرو، اللہ کے غضب سے بچو اور سمجھے رہو کہ بلا شبہ اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو پھر انہیں اپنے نئے شوہروں سے نکاح کر لینے سے نہ روکو جبکہ وہ مناسب طریقے سے ایک دوسرے سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ اس نصیحت کو وہی قبول کرے گا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا، یہی تمہارے لیے زیادہ پاک، صاف ستھرا اور شائستہ طریقہ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ جو باپ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری دودھ پلانے کی مدت تک دودھ پیے
تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں گی اور بچے کے باپ کو ان کا کھانا کپڑا مناسب طریقے سے دینا لازمی ہوگا، مگر کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیا جاتا، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس کے بچے کے لیے تنگ کیا جائے، اور وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ دونوں آپس میں رضامندی اور مشوروں سے دودھ بڑھائی کرنا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی اولاد کو خود کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو معاوضہ بھی طے کرو وہ ٹھیک ٹھیک مناسب طریقے سے ادا کر دو، اور اس حکم کو پورا کر کے اللہ کے غضب سے بچو، اور جانے رہو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب کا سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ گئے ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی کرنے سے روکے رکھیں، پھر جب وہ اتنی مدت پوری کر لیں تو وہ اپنے لیے جو چاہیں مناسب طور پر کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ یا ذمہ داری نہ ہوگی، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ عدہ کی مدت میں تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو یا دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں ضرور آئے گا، مگر دیکھنا کوئی خفیہ وعدے یا قول قرار نہ کر لینا۔ اگر کوئی بات کرنی ہی ہے تو مناسب اور صحیح طریقے سے کرنا، مگر نکاح اس وقت تک ہرگز نہ کرنا جب تک کہ مقررہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے، اور خوب جانے رہو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر کی بات تک کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، برداشت کرنے والا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو از خود معاف کر دینے والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو جب تک کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ ہاں، اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ خرچہ ضرور دینا چاہیے۔ امیر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی قدرت کے مطابق مناسب طریقے سے خرچہ دے۔ یہ نیک آدمیوں پر ان کی عورتوں کا حق ہے، اور اگر تم نے اپنی عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن ان کا مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو پھر اس صورت میں تم کو آدھا مہر ادا کرنا لازمی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت از خود نرمی برتے اور اپنا مہر نہ لے، یا وہ مرد پورے کا پورا مہر ادا کر دے۔ البتہ تم مرد لوگ نرمی سے کام لوگے تو یہ تقویٰ یعنی پرہیزگاری اور فرض شناسی سے زیادہ قریب ہے۔ آپس کے معاملات میں لطف و کرم یا فیاضی کو نہ بھولو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی ظہر کی نماز کی، اور اللہ کے سامنے قنوت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو۔ ہاں، اگر تم خوف میں ہو تو پھر خواہ پیدل ہو یا سوار، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن اطمینان سے ہو جاؤ تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور جو تم میں سے دنیا سے جا رہے ہو اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ رہے ہو تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنی چاہیے کہ ان کو سال بھر تک خرچہ دیا جاتا رہے اور وہ گھر سے بھی نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ از خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے بارے میں جو کام بھی مناسب طریقے سے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ یا ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اللہ تو سب پر غالب اور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے۔ خدا کے تمام احکامات اندھا دھند نہیں ہوتے، بلکہ نہایت
اعلیٰ فہم و فراست اور عقلی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں، اور ان کی اطاعت نہ کرنے والے خدا کی سزا سے بچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو، انہیں بھی مناسب اور اچھے طریقے سے خرچ دینا لازمی ہے۔ یہ متقی یعنی فرض شناس اور برائیوں سے بچنے والوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکامات صاف صاف بتاتا ہے، اس امید پر کہ شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ معلوم ہوا کہ خدائی احکامات عقل پر مبنی ہیں، اندھا دھند نہیں ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا؟ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جانے رہو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور تم میں کون ایسا ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اچھا قرضہ جو خالص نیکی کے جذبے کے تحت بے غرضانہ دیا جائے، تاکہ خدا اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ اللہ ہی تو تنگی کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، تاکہ تم اپنا وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے کئی گنا بڑھا ہوا، اور اس پر خدا کا اجر عظیم وصول کرو۔ کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب تم پر جنگ کو لازمی قرار دیا جائے تو پھر تم جنگ نہ کرو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہ کریں، جبکہ ہم کو اپنے گھروں اور بال بچوں کے پاس سے نکال دیا گیا ہے؟ مگر جب ان پر جنگ کو لازمی قرار دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے آدمیوں کے سوا سب کے سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ہم پر بادشاہ بننے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو خود اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے، اسے علم اور جسمانی طاقت زیادہ عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑا علم والا ہے۔ اس سے یہ علم ہوا کہ حاکم خدا اس کو بناتا ہے جو علم اور جسم یعنی شجاعت میں سب پر فوقیت رکھتا ہو، وہی سرداری یا امامت کا مستحق ہے۔ یہ خدائی معیار ہے، اور کیونکہ ملک بھی خدا ہی کا ہے، اس لیے وہ جیسے چاہے اور جو معیار چاہے مقرر فرمائے۔ اور پھر ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کرنے کی علامت یہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی آل اولاد کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب اگر تم مومن ہو تو ضرور اس میں تمہارے لیے خدا کی قدرت و حکمت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر کو لے کر چلا تو اس نے کہا اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو بھی اس دریا کا پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اسے چکھے گا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایک چلو پانی بھر لے، مگر انجام کار سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب نے پانی پی لیا۔ پھر طالوت
اور اس کے ساتھی جو ایمان لا چکے تھے دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ کو ضرور منہ دکھانا ہے، بولے کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ پھر جب طالوت جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پالنے والے، ہم کو صبر عطا فرما اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخرکار اللہ کی اجازت سے انہوں نے کافروں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور ان کو جس جس چیز کا چاہا علم بھی دیا۔ اور اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع نہ کراتا رہے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جنہیں ہم ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔